پر مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے زئی صاحب یہ حضرات بتائیے. خلفائے راشدین جو ہیں ان کا بھی یہی طریقہ مبارک تھا اچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو کچھ کیا ظاہر ہے انہوں نے یہی کرنا تھا. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے وہی لوگ تھے. لیکن ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ حضرات جو تھے ان کے ہاں یہ نہیں کہ آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے تو یہی عید ہے، بلکہ اصل مقاصد جو تھے ان پہ ان کی نظر ہوتی تھی. یہ تمام خلفائے راشدین جو ہیں تو عید یہ اسی حساب سے مناتے ہیں. ماشاء اللہ بہت خوبصورت. زئی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کس طریقے سے عید کو مناتے ہیں، یعنی کہ عید کی نماز کے بعد یا قبرستان جاتے ہیں یا گھر پہ پہلے آتے ہیں اور بچوں کے ساتھ زیادہ مناتے ہیں یا کچھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی؟ کیا کہتے ہیں عید کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ نماز کی ادائی، جی جی، اور اس کے بعد ہم الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، جتنا شکرانہ اور شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ میری والدہ محترمہ تشریف رکھتی ہیں. ماشاءاللہ. کچھ بھائی ہمارے یہاں کراچی میں ہیں اور بہن بھائی کچھ حیدرآباد میں ہیں، تو ہم یہاں سے وہاں ملنے جاتے ہیں. جی ہاں، تو جیسے میں ہو کر واپس آیا اچھا. تو صبح صبح ہم ان کے پاس گئے، نماز پڑھی اور دعائیں لیں والدہ کی. اس کے بعد ہم جاتے ہیں قبرستان پر اپنے والد کی قبر پر، اور پھر ہم سپہر شام اپنے اپنے کاموں سے چلے جاتے ہیں. بھائی بہن جنہیں کراچی آنا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، جنہیں کہیں اور جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یوں کہنے کو تو عید ایک خوشی کی بات ہے، لیکن خوشی نہیں سپاس گزاری کی بات بھی ہے. جی جی. اس میں جب تک جو جس کا رشتہ ہے اس رشتے کو تسلیم نہ کیا جائے اور اس رشتے کو اس انداز میں نہ نبھایا جائے جو تقاضا ہے رشتے کا، تو اسے ہم عید نہیں کہہ سکتے. اچھا جی، بالکل. میں اس کو اس انداز میں بھی دیکھتا ہوں کہ دیکھیے اسلام دین فطرت ہے اور فطرت میں مسرت بھی ہے، بالکل ہے، شادمانی بھی ہے، اپنی خوشی کا اظہار بھی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عید تو مسلمانوں کی رمضان کی پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتی. ہاں بے شک، بالکل. یہ تو شکرانے کا انداز ہے کہ ہم نے 30 دن رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کے حوالے سے دولت سمیٹی، تو اب اس دن ہم پہلے اللہ کا شکر ادا کریں. اور چونکہ اللہ نے ہمیں یہ وصف، فضیلت، موقع، ودیت فرمایا، تو اب آتے ہیں احبا کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، جاننے والوں کی طرف، احباب کی طرف، بچوں کی طرف، چھوٹوں کی طرف اور عزیز رشتہ داروں کی طرف کہ ان کے اپنے معاملات کیا ہیں اور ان کے ساتھ ہم کیسے شیئر کر سکتے ہیں. یہاں اکیلے اکیلے الگ الگ رہ کے خوشی کا اظہار کبھی بھی کہیں نہیں ہوتا. تو زئی صاحب کچھ عیدی وغیرہ بھی دیتے ہیں؟ جی ہاں، آج کے دن بچے تو بہت آتے ہوں گے نا. میں چونکہ اپنے گھر میں سب سے بڑا بھائی ہوں، تو آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ میرا جو دینے کا عمل ہے وہ دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی میں ان سب بھائیوں کو دیتا ہوں کہ میرے بعد کے بھائی جو ہیں وہ پھر چھوٹوں کو دیتے ہیں. تو بھائی بھی سب آتے ہیں اور بچے بھی سب آتے ہیں؟ سب بچے اور بھائیوں کی بیویاں اور بچے، چونکہ والدہ محترمہ کے قدم چھونے کے لیے ہم وہاں ہوتے ہیں، تو پھر مرتکز ہوتے ہیں. ہمارا جو آبائی گھر ہے اس میں ہم جمع ہو جاتے ہیں. پھر یہ ظہر بعد پھر پھیل جائیں، چلے جائیں جس کو جہاں جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ وہیں ہوتے ہیں. تو جہاں تک عید کی تقسیم کا، عیدی کی تقسیم کا تعلق ہے، تو اس میں بھی ایک مسرت کا عمل ہوتا ہے. یعنی آپ اسے دے رہے ہیں، دیکھیں ویسے دن میں کسی کو پیسے دیں تو عجیب سا لگتا ہے، یہاں دیں تو لینے والے سے زیادہ دینے والے کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کی بڑائی کو بھی وہ تسلیم کر رہا ہے اور اس کی ضرورت کو وہ محسوس کر رہا ہے بڑا جو ہے کہ اس سے وہ پھر آگے بڑھائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. انشاءاللہ عمران صاحب آپ سے اور شجاع بھائی دونوں سے انشاءاللہ بریک کے بعد جو بات ہوگی عید کے حوالے سے بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. یہاں لے رہے ہیں ناظرین ایک بریک. ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اچھا
خوش آمدید ناظرین، پروگرام عید ملن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت فیضان خان۔ اچھا یہ بتائیے کہ عمران بھائی کہ آپ عید کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ابھی جیسے ہم بریک کے اوپر گئے تو آپ نے بتایا کہ میں بچوں کے ساتھ بھی تھوڑا انجوائے کرتا ہوں، عید بناتا ہوں، تو وہ بچوں کی عیدی تو نہیں رکھ رہے آپ نے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو اور کیو ٹی وی والے اور ہماری پوری ٹیم کو اور پورے اہل پاکستان کو، پھر اہل ایمان کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ ٹھیک، کہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا اور ظاہر اسلامی طریقے سے عطا فرمایا۔ بے شک۔ تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اپنی قوم میں، اپنے گھر بار میں رہتے ہوئے عید کا جو ایک ولولہ خوشی ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک ظاہر ہے اپنے شہر کے اندر انسان کو رکھا ہوا ہے، شہر بھی انسان کی بڑی نعمت، پھر اپنے گھر والے، بیوی بچے، اہل و عیال، ماں باپ، بہن بھائی، ساری بڑی رونق ہوتی ہیں، اہل محلہ۔ تو بچوں پہ آتا ہوں میں بھی، لیکن اس سے پہلے کہ جو ہمارے ایک روایتی طور طریقے ہیں، تو چونکہ میں الحمدللہ خطیب بھی ہوں اور جامعہ کراچی کی مزید مرکزی مسجد کے اندر بڑے حضرات، ادبی حضرات، شخصیات سب آتی ہیں، تو آئیں، ان سے ملاقات ہوئی اور بڑی خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ ملاقات رہی اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد وہ تھوڑا بہت ایک ہلکا پھلکا اپنے خاص احباب کے ساتھ، پہلے تو میں اپنے گھر پہ گیٹ ٹوگیدر رکھتا ہوں، وہ کیا اس میں شیر کھلانا ملانا، ان کی تواضع اور عزت افزائی۔ پھر الحمدللہ والدین بھی حیات ہیں اور یہیں کراچی میں مقیم ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی ملاقات کے لیے حاضری دی۔ تو بہن بھائی ماشاءاللہ ہماری پوری جو ہے نا سمجھے کہ بڑی فیملی ہے الحمدللہ۔ 7 بھائی میرے اور 3 بہنیں سب سے چھوٹی ہیں، بھائی بڑے ہیں، اور الحمدللہ سارے ہی شادی شدہ ہیں، اہل و عیال بال بچے دار ہیں۔ تو میں 2 دن پہلے تیاری کر چکا تھا عیدی دینے کی۔ ہاں، تو میں نے اس کو نا باقاعدہ دوست سے اور والد صاحب کے ذریعے کچھ اس کے کڑک نوٹ بنوائے۔ اچھا، تو ظاہر ہے بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ نوٹ بھی زیادہ صاف ستھرا کڑک کڑک یہ بتائیں کہ نوٹ بنوائے یا نوٹ منگوائے، یہ بتا دیں ذرا سا۔ ہاں، بنوانے سے مراد یہ کہ اس کو کھلا کرایا، کیش کرایا، پھر اس کے باقاعدہ لفافے تیار کیے۔ اچھا، اس کے اندر رشتوں میں میرا نمبر بھائیوں میں تیسرا ہے، 2 مجھ سے بڑے ہیں، بھابھی بڑی ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں، لیکن میں اس موقع پہ جو ہے نا وہ اپنی بڑی بھابھیوں کو بھی عیدی دیتا ہوں۔ اچھا، ہاں، اور یہ جس طرح ہمارے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ موقع بڑا خوشی کا ہوتا ہے، کہ عام طور پہ اگر آپ کچھ پیسے کسی کو دیں تو بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بڑوں کو بھی اگر کبھی عیدی دو وہ بڑے خوش لیتے ہیں، چاہے 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، لیکن بڑی دلچسپی سے لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک بڑی گہما گہمی کے ساتھ عید گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر آس پڑوس کے جو بچے ہیں وہ بڑے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں عیدی لینے، ہر ایک کے ساتھ مانگنا، چھیننا، جھپٹنا، الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ ہمیں موقع عطا فرمایا اور رونقیں دکھائیں کہ اپنے شہر کی رونق، اپنے گھر والوں کی رونق، بچیوں کی رونق، بچوں کی رونق، یہ ساری چیزیں ظاہر ایک بڑا اچھا سا رنگ لگتا ہے۔ میری 4 بیٹیاں ماشاءاللہ، اور چاروں جو نا بڑے ولولے سے تیار ہوئی، خوب عید کی نماز پڑھاتے ہی جیسے گھر میں پہنچتا ہوں تو سب سے پہلے وہ آگے گلے ملتی ہیں، رونق بچیوں سے سب سے زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ تو بڑی پورے رمضان ان کی تیاریاں تھیں، ہماری تیاری سمجھو بس 1-2 دن پہلے ہی ہوئی ہے، لیکن بچیوں کی تیاری تو رمضان سے پہلے سے چل رہی تھی کہ جی یہی لینا ہے، ان کے پرس لینے ہیں، چوڑیاں لینی ہیں، تو جیولری لینی ہے، چپلیں میچنگ کی لینی ہے۔ تو اصل ہماری خوشی ساری ڈیوٹ ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ انسان کو جو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو یہ بڑا ایک مزہ بھی آتا ہے اس کے اندر، رونق دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ خوشی کے موقع عطا فرمایا۔ عبادت اپنی جگہ ماشاءاللہ، بچیوں نے روزے بھی رکھے، بڑی میری بچی حالانکہ ابھی 7 کلاس میں، لیکن اس دفعہ اس نے ماشاءاللہ پورے روزے رکھے الحمدللہ، بڑی باہمت رہی، جبکہ میں بیچ میں اس کو تھوڑا سا کہہ رہا تھا کہ تھوڑا آرام کر لو، ریلیو لے لو، لیکن اس نے ماشاءاللہ بڑے جذبے سے روزے رکھے۔ اور وہ دوسری ایک بچی، اس کو میں کہتا بھائی تم تو بہت چھوٹی ہو، کلاس 2 میں، بیچ میں ناغہ کر لو، تو اس نے ناغے تو کیا، لیکن چھٹیاں۔ یہ بات آپ کی ضرور سنوں گا، لیکن یہ کہ بچیوں کی کچھ دوستیں بھی ہیں جن کو عیدی وغیرہ دینا پڑتی ہے، یہ بھی تو بچیوں کی دوست ہوئے تو پورے محلے کی آس پڑوس میں نے بتایا، تو ان کے پورا وہ رہتا ہے کہ جی ہم جو نا عفیفہ کے ابو سے جو نا وہ عیدی لینے جائیں گے، اور صبح جیسے عید پڑھا کے گھر پہنچے تو وہ بچوں کی ماشاءاللہ قطار لگ جاتی ہے، پھر ان کے بھی ماشاءاللہ سب کو عیدی دینا، پھر ہمارے بچے نکلتے ہیں محلے کے اندر جا رہے ہیں اور وہ جا کے عیدی جمع کر کے لا رہے ہیں، پھر آگے دکھا رہے ہیں امی ابو ہمیں اتنی عیدی ملی ہے، پاپا سر گیا، جمع ہو رہے ہیں سب کے، جی برابری کا ہو رہا ہے، کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ، جی جی ڈیبٹ کریڈٹ، پھر آگے دکھا رہے ہیں جی ہمیں اتنی عیدی مل گئی، ہمیں اتنی مل گئی۔ تو ان کو جو شعور میں بچے آ چکے ان کو تو احساس ہے کہ ہاں بھائی کتنے نوٹ ہیں کتنے، جو چھوٹی بچی بالکل اس کو اتنا احساس نہیں، بس کڑک کڑک نوٹ مل گئے، اب وہ 100 کا 50 کا 10 کا، لیکن خوش ہیں خوب کہ جی اتنا پرس بھر گیا ہمارا، میرے پاس اتنے، میرے پاس اتنے۔ یہ تو بتائیں آپ کو عیدی ملتی ہے، جمع کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے بتایا والدین حیات ہیں، بڑے بھائی بہن بھی ہیں اور بھابیاں وغیرہ ہیں، تو والدین عیدی دیتے ہیں ماشاءاللہ، تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اپنے چھوٹے پن کا احساس بھی باقی رہتا ہے، اگرچہ چھوٹی نہیں رہا، اللہ پاک نے اپنے صاحب اولاد بنا دیا، لیکن پھر بھی ابھی ماشاءاللہ والدین چونکہ حیات ہیں وہ دیتے ہیں، چچا وغیرہ ہیں وہ دیتے ہیں،
بڑے تعداد بھائی ہیں وہ دیتے ہیں، بھابیاں دیتی ہیں.